اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا دو غلط۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں کے ٹکڑیاں۔ تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا۔ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز بیشتر ہوا تھا، اور غایت شہرت سے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ اسی قرب عہد اور تواتر کی بنا پر اس کے علم کو رویت سے تعبیر فرما دیا۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، یہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان کے سب دو پیش غلط اور کل تدابیریں بے اثر کر دیں۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ اصحاب فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حکم ابرہ نامی شخص جو تھا اس کا تھا، یعنی یمن میں ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابرہ۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں۔ اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کے سامان ہوں۔ اس طرح لوگ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف و مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ صنعاء میں، جو یمن کا بڑا شہر ہے، صنعاء اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی۔ صنعاء صاد نون عین الف، صنعاء جو یمن کا بڑا شہر ہے، اپنی منصوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ اس پر بھی لوگ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ عرب کو خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی سخت خشمگین ہوئے۔ کسی نے غصے میں آ کر وہاں آ کر پخانہ کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی۔ ابرہ نے جھنجھلا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی، بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادہ سے چلا کہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، یعنی گرا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے۔ درمیان میں عرب کے جس قبیلہ نے مزاحمت کی اسے مارا اور مغلوب کیا۔ حضرت کے دادا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے۔ ان کو خبر ہوئی تو فرمایا، لوگو اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا۔ ابرہ نے راستہ صاف دے کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب وادی محسر جو مکہ کے قریب جگہ ہے، ایک محسر میم ہے سین رے جو مکہ کے قریب جگہ ہے، پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی جھنڈ یعنی ٹکڑیاں، یعنی ایک ٹکڑیاں نظر آئیں۔ ہر ایک کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔
ان عجیب و غریب پرندوں کے غول کنکریاں لشکر پر برسانے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے بھی زیادہ کام کرتی تھیں، جس کہ لگتی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا سمیع مادہ چھوڑ جاتی تھیں۔ بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے، یعنی بیماریاں لگ گئیں ان کو۔ یہ واقعہ حضور کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ کی ولادت با کرامت ہوئی۔ گویا یہ ایک آسمانی نشانی آپ کی آمد کی ہے، اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی فوق العادہ حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے کے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ جو بیل گائے وغیرہ کھا کر آخور چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسا پراگندہ منتشر مبتذول بدصورت نکما اور چورا چورا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔